السلام علیکم۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا ناول کا نام ہے چاہت کا خمار۔ شمع کے والدین کی وفات ایک حادثے میں ہو گئی تھی۔ شمع ان کی اکلوتی اولاد تھی، لیکن بعد میں شاہ عالم نے اپنے بھائی کی اولاد کو ہمیشہ اپنی اولاد کے جیسے رکھا۔ شاہ عالم کی ایک ہی اولاد تھی، سکندر شاہ، جس کی فطرت میں سنجیدہ پن تھا۔ اپنے والد کے بزنس کو دیکھتے ہی دیکھتے وہ بلندیوں پہ لے گیا تھا۔ وہ شمع سے 7 سال بڑا تھا۔ اس کی زندگی میں بہت سی لڑکیاں آئیں، لیکن شمع کی طرف مائل ہوتے ہی سکندر سب کو بھول گیا تھا۔ اسے یاد رہتا تو بس شمع کا وجود۔ شمع بچپن میں تو سکندر کے بہت قریب تھی، لیکن اب شمع سکندر کے بے باک اندازوں کی وجہ سے گھبرانے لگی تھی۔ شمع کا سانولا رنگ اور حسین نوعمر کی جوانی اسے سکندر کو اپنا گرویدہ بنانے کے لیے کافی تھی، لیکن شمع اس سب سے بے خبر جب گھر بھر میں شرارتیں کرتی رہتی تو سکندر مزید فدا ہوتا۔ آج شام کو جب وہ کالج سے واپس آئی تو تایا ابا کسی جاننے والے کی طرف جا رہے تھے۔ تائی جی بھی ساتھ تھیں، بس شمع کو ساتھ لے جانے کے لیے انتظار کر رہے تھے۔ شمع نے آتے ہی جانے سے انکار کر دیا، وہ بہت تھک گئی تھی۔ تو تایا ابو اس نے زیادہ اصرار نہیں کیا اور ملازمہ کو اس کا خیال رکھنے کی تاکید کر کے دونوں چلے گئے۔ شمع نہا کر سونے لیٹی تو فوراً نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ سکندر آج جلدی گھر آیا تھا کیونکہ کل اس نے اسلام آباد کی طرف نکلنا تھا۔ گھر آ کر اسے ملازمہ نے شاہ عالم اور عفت کے جانے کا بتایا تو وہ ملازمہ سے کھانا لگانے کا کہتا خود فریش ہونے چلا گیا۔ کمرے سے باہر آتے ہوئے اسے شمع کے کمرے کی لائٹ جلتی ہونے سے اندازہ ہوا کہ وہ ساتھ نہیں گئی۔ وہ کبھی شمع کے کمرے میں بلا وجہ نہیں جاتا تھا، لیکن آج اس کے قدم خود بخود اسی کمرے کی طرف چلتے گئے۔ آہستہ سے دروازہ کھول کے اندر قدم رکھ گیا تھا، لیکن شمع جس انداز میں سو رہی تھی سکندر دیکھ کر منجمد ہوا تھا۔ شمع کا معصومیت لیے ہوئے چہرہ جسے سکندر کی نظر نہ ہٹنے والی تھی، وہ آگے بڑھا تھا۔ سکندر شمع کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا۔ کچھ دیر میں وہ شمع کے خوبصورت وجود کو دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے جھک کر شمع کے اوپر جھکا اور اس کے لبوں کو جکڑ لیا۔ شمع نیند میں کسمسائی تھی پر مقابل کو ہوش نہ تھا۔ سکندر کے ہاتھ شمع کی کمر کے گرد تھے، خود پر بھاری وجود محسوس کرتے شمع کی آنکھ کھل گئی تھی، پر اس کی چینک اس کے منہ میں دب گئی تھی۔ سکندر نے آہستہ سے شمع کو چھوڑا اور اس کے کان میں سرگوشی کی۔ شمع، تم مجھے اتنی خوبصورت لگتی ہو، اگر میں تمہیں آج اتنا قریب نہ کرتا تو اندر کی آگ مجھے جلا دیتی۔ شمع لرز رہی تھی۔ بھاری لہجے میں کہتے وہ خود پر جبر کر کے بنا شمع کی طرف دیکھے دروازے سے باہر نکل گیا۔ وہ یہ کیا کر آیا تھا؟ اس کو اپنی کیفیت پہ قابو پانا مشکل لگ رہا تھا۔ دوسری طرف شمع اس افتاد پر گھبرائی ہوئی تھی۔ ملازمہ کھانا لگا چکی تھی، وہ کھانا کھا نہیں پایا۔ ملازمہ کو وہ شمع کے لیے کھانا لے جانے کا بول کر خود اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ سکندر نے بستر پر جا کر جیسی آنکھیں بند کی، شمع کا وجود اور خوشبو سکندر کو خود میں جکڑ چکی تھی۔ وہ شمع کو دوبارہ جا کر خود میں اتار لینا چاہتا تھا یا خود اس میں اتر جانا چاہتا تھا۔ یہ رات جہاں سکندر کے لیے مشکل تھی ویسے ہی شمع کے لیے مشکل تھی۔ شمع ایک طرف بہت خوفزدہ ہوئی، دوسری طرف وہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ سکندر اگر کسی غلط ارادے سے وہاں آیا ہوتا تو وہ اس سے واپس کیسے چلا گیا۔ ایسے واپس دونوں طرف سوچوں کی جنگ جاری تھی۔ اگلے دن سویرا ہوتے ہی سکندر اسلام آباد چلا گیا۔ سکندر عفت بیگم سے شمع کے متعلق بات کرنا چاہتا تھا۔ سکندر جان چکا تھا وہ اس کی چاہت بن چکی ہے اور مزید دوری سکندر کے بس میں نہیں تھی۔ سکندر کے جانے کے بعد شمع کچھ پرسکون تھی، پر سکندر کا اسے ہمیشہ خوف رہتا کہ نہ جانے کب آ جائے۔ سکندر نے 1 ہفتے بعد واپس آنا تھا۔ گھر آنے سے پہلے سکندر کے دل میں خدشات پیدا ہونے لگ گئے تھے کہ نہ جانے اب شمع اس کے ساتھ کس طرح کا رویہ رکھتی ہے۔ گھر تو اسے آنا ہی تھا، تیاری کی اور گھر آ گیا۔ سکندر کی گاڑی پورچ میں رکھنے کی آواز سے شمع کا دل اور سانسیں بے ترتیب ہوئی تھیں۔ کھانے کے میز سے دور جا کر وہ کہیں چھپ جانا چاہتی تھی۔ سکندر کے آتے ہی اس پر نظر پڑ چکی تھی۔ وہ سادہ سے کپڑوں میں کھلے بالوں کے ساتھ بیٹھی تھی، ڈری سہمی سی گڑیا کی طرح۔ وہ سکندر کو پھر سے بہکا چکی تھی۔ شاہ عالم اور عفت بیگم سے باتوں باتوں میں ہی کافی وقت گزر گیا۔ سکندر تھک چکا تھا تو جلدی ہی جا کر سو گیا۔ باقی سب بھی اپنے کمروں میں سونے جا چکے تھے۔ اگلے دن جب شمع کالج سے آئی تو گھر میں اس کی پھپھو اور ان کے کزنز زارا اور حیدر آئے ہوئے تھے۔ بس شمع اور وہ سب تو بچپن کے ساتھی تھے، اب تو خوب انجوائے کرنے کا ارادہ تھا سب کا۔
شمع سب کچھ بھول کر ان کے ساتھ باتوں میں لگ چکی تھی۔ زارا بھی بہت عرصے بعد آئی تھی تو ان دونوں کو باتوں کا نہ ختم ہونے کا سلسلہ چل دیا تھا۔ ایک دو دن بعد سب کا باہر جانے کا ارادہ بن چکا تھا۔ سکندر کو یہ سب کچھ خاص پسند تو نہ تھا، لیکن وہ ان کو منع بھی نہیں کرتا تھا۔ حیدر نے کسی نہ کسی طرح سکندر کو بھی منا لیا تھا۔ سکندر بھی شمع کی وجہ سے راضی ہوا تھا، کیونکہ اب وہ سکندر سے ڈری ڈری رہتی تھی۔ وہ ایسا نہیں چاہتا تھا کہ شمع اسے خوف زدہ رہے۔ سکندر کی گاڑی میں ہی سب جا رہے تھے۔ سکندر ان کو گرین گارڈن دکھانے کے بعد سمندر کنارے لے گیا تھا، جہاں جانے کی جلدی زارا کو تھی۔ سکندر گاڑی سے اتر کر وہیں رک گیا تھا، باقی سب کو اس نے آگے بھیج دیا تھا۔ ابھی کچھ دیر گزری تھی کہ سکندر کو شمع کی چیخ سنائی دی۔ سکندر تیزی سے بھاگا تھا، شمع پاؤں پھسلنے سے پانی میں گری ہوئی تھی۔ سکندر اور زارا نے اسے پانی سے نکال کر کھڑا کیا، لیکن اس کے پاؤں میں موچ آ چکی تھی، وہ چل بھی نہیں پا رہی تھی۔ سکندر نے اپنے دوست کی گاڑی منگوا کر زارا اور حیدر کو گھر بھیج دیا تھا، خود وہ شمع کو لے کر ہسپتال چل دیا۔ شمع کے پاؤں پر پٹی کروا کے وہ خود اسے پکڑ کر گاڑی تک لایا تھا۔ شمع درد کے ساتھ ساتھ سکندر کی کرپت سے بھی ڈر رہی تھی۔ سکندر اسے آگے لا کے بٹھا چکا تھا۔ سکندر نے گاڑی چلا دی۔ شمع اب درد تو نہیں ہو رہا؟ سکندر نے پوچھا تھا، پر وہ بنا کوئی جواب دیے خاموش ہی رہی۔ سکندر نے غصے میں گاڑی روک دی تھی۔ شمع حیران ہی ہوئی تھی کہ اچانک سے سکندر نے اسے پکڑ کر سیٹ کے ساتھ لگا دیا اور خود وہ اس کے لبوں پر حاوی ہو گیا تھا۔ شمع سہم چکی تھی، آخر اسے شمع پر رحم آ گیا اور خود سے اسے آہستہ سے الگ کیا۔ سکندر نے شمع کا سر پکڑ کر اپنی گود میں رکھ لیا اور اسے پرسکون کرنے کے لیے بولا، شمع میں تمہیں اپنا بنا لوں گا، مجھے غلط نہ سمجھنا، میرے لیے تم بہت قیمتی ہو۔ شمع روتی رہی تھی، وہ بس اتنا بولی، سکندر آپ گندے ہیں، جس پر سکندر نے کہکا لگایا اور گاڑی چلا دی۔ وہ پورے راستے اس کی گود میں سر رکھ کے لیٹی رہی۔ سکندر اس کے سر میں ایک ہاتھ چلاتا رہا تھا۔ گھر آتے ہی عفت بیگم نے شمع کو دودھ میں ہلدی ڈال کر پلائی۔ اسے اب درد تو نہیں ہو رہا تھا، لیکن چلنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ سب لوگ کچھ وقت وہاں شمع کے پاس ہی رہے۔ شمع کو دوائی کی وجہ سے غنودگی ہو رہی تھی۔ اس کے سونے کی گرج سے آہستہ آہستہ سب باہر چلے گئے تھے۔ سکندر نے اگلے دن موقع ملتے ہی عفت بیگم کو سب بتا دیا تھا، لیکن عفت بیگم نے جو انکشاف کیا وہ سکندر کے غصے اور جنون کو ہوا دے گیا۔ امی، آپ نے مجھے کبھی بھی شمع اور حیدر کے رشتے کا نہیں بتایا، جو کہ آپ شمع سے بھی پوچھے بنا کر چکی ہیں۔ سکندر، تمہارے چاچو نے بچپن میں رشتہ کیا تھا، ورنہ شمع تو میری بچی ہے، میں کیوں اسے خود سے دور کروں گی؟ عفت بیگم تحمل سے بولی تھی۔ امی، جو بھی ہے آپ شمع سے ایک بار پوچھ لیں۔ سکندر کو یقین تھا کہ شمع اسی کے حق میں فیصلہ دے گی۔ 2 دن بعد عفت بیگم سکندر کے کمرے میں آئی تھی۔ سکندر بیٹا، مجھے تم سے کچھ بات کرنی تھی۔ جی امی، بولیں۔ وہ موبائل کو سائڈ پر رکھتے ہوئے بولا تھا۔ سکندر، بات کچھ ایسی ہے کہ اصل میں تمہارے کہنے پہ میں نے اور تمہارے ابو نے شمع سے بات کی تھی۔ شمع کو کسی بھی رشتے پر کوئی اعتراض نہیں، اس لیے اب تمہارے ابو نے شمع اور حیدر کا جلد ہی نکاح کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تمہارے چاچو کی بھی یہی خواہش تھی، تم سب کچھ بھول جاؤ سکندر۔ عفت بیگم نے بات ہی ختم کر دی تھی۔ سکندر خاموش رہا، اس نے بس اتنا کہا، جی امی، جو آپ کو صحیح لگے۔ عفت بیگم سکندر کے اس جواب سے کچھ پرسکون ہو کے چلی گئی تھی، جبکہ یہ سب کچھ سن کر سکندر کے اندر طوفان چل رہا تھا، لیکن وہ کچھ سوچ چکا تھا۔ اپنی سوچ کے آتے ہی وہ مسکرایا تھا اور دوبارہ موبائل میں مصروف ہو گیا۔ سب کچھ معمول کے مطابق ہونے لگ گیا تھا۔ حیدر اور زارا کی وجہ سے گھر کا ماحول بہت پر رونق سا رہتا تھا۔ شمع نے بغیر کچھ سوچے سب کچھ بتایا ابا پر چھوڑ دیا تھا، تایا ابا پر۔ وہ خود فیصلہ لینے سے ڈرتی تھی، لیکن اسے ڈر بھی تھا کہ سکندر کچھ غلط نہ کر دے، اس لیے وہ سکندر کو دیکھتے ہی ادھر ادھر ہو جاتی تھی۔ آج کھانے کے ٹیبل پر سب موجود تھے۔ سکندر کی بھی کچھ دیر میں آمد ہو گئی۔ شمع بھی ادھر ہی تھی کہ آج کل وہ سکندر کے سامنے نہیں آتی تھی۔ سکندر سادہ سے سوٹ میں فریش سا اندر داخل ہوا تھا۔ شمع کی جیسے اس پر نظر پڑی، اس کا دل گھبرا گیا تھا۔ وہ جلدی سے کھانا ختم کر کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ سکندر اسے ایسے جاتے دیکھ کر مسکرایا تھا۔ رات کو حیدر، زارا اور شمع مووی دیکھتے رہے۔ شمع کو جب نیند آنے لگی تو وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں آتے ہی وہ سو گئی تھی۔
سکندر آج سب کے سونے کے انتظار میں تھا جو کہ جلدی ختم ہو گیا تھا۔ خیر جب سکندر کو یقین ہو گیا کہ سب اپنے کمرے میں ہیں، سکندر نے آرام سے شمع کے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر سے دروازہ لاک کر لیا۔ اندر جا کے شمع اندر سے دروازہ لاک نہیں کرتی تھی، دوسری طرف شمع ہر چیز سے بے خبر بے سود سو رہی تھی۔ سکندر اندر جاتے ہی شمع کے سوا سب بھول چکا تھا۔ سکندر نے شمع کی پیشانی پر جھک کر بوسہ دیا تھا۔ مجھے بے سکون کر کے خود کتنے سکون سے سو رہی ہو، وہ دل ہی دل میں مسکرایا تھا۔ سکندر شمع کے ساتھ ہی کروٹ کے بل لیٹ گیا تھا۔ وہ سوتے ہوئے سکندر کو مزید پیاری لگتی تھی۔ آہستہ آہستہ سے شمع کے کمر میں ہاتھ ڈالا اور اس میں خود میں بھینچ لیا۔ شمع جاگ گئی تھی۔ سکندر نے اس کے منہ پر ہاتھ دے دیا۔ بولنا مت شمع ورنہ نتیجہ تم بھی جانتی ہو، سکندر سختی سے بولا تھا۔ شمع آنکھوں میں آنسو بھرے بس سکندر کو دیکھتی رہی، وہ عجیب کیفیت کا شکار تھی۔ سکندر نے شمع کو کروٹ دی اور اپنے نیچے کر لیا، خود اس کے اوپر آ گیا تھا۔ شمع کی آنکھیں بند تھیں۔ سکندر نے اس کے بہتے آنسوں پر لب رکھے تھے۔ کیوں روتی ہو جب پتہ ہے کہ تم میری جان ہو؟ ساتھ ہی سکندر نے شمع کے لبوں کو اپنے لبوں میں جکڑ لیا۔ بہت دیر تک وہ خود کو سیراب کرتا رہا۔ آہستہ آہستہ ہاتھ نیچے لے جا کر شمع کی شرٹ کو اس کی مزاحمت کے باوجود پکڑتے کھینچا۔ میں نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر، تم میری ہو جو شمع، کیوں تم خود کو مجھ سے دور کرتی ہو؟ سکندر اب اسے پرسکون کرنا چاہتا تھا۔ میں تمہیں بس یہ بتانے آیا ہوں شمع کہ کورٹ میں تم مجھ سے کل نکاح کرو گی۔ شمع کو سکندر کی بات سے شدید جھٹکا لگا تھا، لیکن سکندر کے چہرے پر بلا کا سکون تھا۔ اس نے آرام سے شمع کو چھوڑا اور اسے کمفرٹر اڑا دیا۔ شمع کی شرٹ اس کے پاس رکھی اور بیڈ سے اتر گیا۔ وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اچانک سے پیچھے مڑ کر شمع کی طرف دیکھا، وہ دوبارہ سے واپس آیا تھا۔ شمع کے لبوں کو ہلکا سا چھو کے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ شرٹ پہن لینا میری جان، کہو تو پہنا جاتا ہوں۔ سکندر کی مسکراہٹ شمع کی جان لے رہی تھی۔ اس کی بات پر شمع اپنا چہرہ کمفرٹر میں چھپا گئی۔ سکندر مسکرا کر دروازہ کھولا، باہر چلا گیا، بغیر یہ دیکھے کہ کوئی اسے شمع کے کمرے سے اس وقت نکلتے دیکھ چکا تھا۔ اگلے دن سکندر نے عفت بیگم سے شمع کو اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت لے لی کہ وہ اپنے ایک دوست کی شادی میں شمع کو ساتھ لے کر جانا چاہتا ہے۔ وہ دونوں پہلے ہی بھی ایسے باہر جاتے تھے، لیکن آج شمع نے انکار کر دیا تھا۔ وہ خود شمع کے کمرے میں جا کر زبردستی اس کے کپڑے سلیکٹ کر کے اسے تیار کروا چکا تھا۔ شمع نے سوچ لیا تھا کہ وہ وہاں جا کے انکار کر دے گی۔ سکندر اسے کورٹ لے جانے کی بجائے اپنے ایک دوست کے گھر لے گیا تھا۔ یہاں نکاح کی مکمل تیاری ہو چکی تھی۔ شمع یہ نکاح کرنا نہیں چاہتی تھی، لیکن وہ یہاں اس کے انکار کو اقرار میں بدلوانا سکندر کے لیے کچھ مشکل نہ تھا۔ شمع کو نکاح کے پیپرز پہ سائن کرتے وقت اپنے والدین بہت یاد آئے۔ نکاح ہوتے ہی وہ جلدی سے جا کے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ شمع کے آنسو تھمنے میں نہیں آ رہے تھے۔ سکندر سب کام ختم کر کے کمرے میں آیا تھا۔ اسے پتا تھا شمع رو رہی ہوگی، اور ایسا ہی ہوا۔ شمع ہچکیوں میں رو رہی تھی۔ سکندر کو دیکھتے ہی وہ چلائی تھی، سکندر آپ نے بہت برا کیا میرے ساتھ، ساری زندگی میں آپ کو معاف نہیں کروں گی، میں سب کچھ طے ابا کو بتا دوں گی۔ سکندر کو تکلیف ہوئی تھی، لیکن اس کے سوا کوئی راستہ بھی تو نظر نہیں آیا تھا۔ شمع تم حقیقت سے انجان ہو، تو مجھ پر یقین کرو، میں تمہیں کوئی مزید تکلیف ہونے نہیں دوں گا۔ سکندر نے آگے بڑھ کر اسے گلا لگا لیا تھا۔ سکندر کا سہارا پاتے ہی وہ مزید رونے لگی تھی۔ سکندر اسے رونے دینا چاہتا تھا۔ کچھ وقت بعد جب شمع کچھ پرسکون ہوئی تو سکندر سے الگ ہو کرنے کی کوشش کی۔ سکندر نے اسے مزید جکڑ لیا۔ بیوی کو اپنے شوہر سے ایسے دور نہیں ہونا چاہیے۔ سکندر کی اس بات پر شمع کا سانس تیز ہو گیا تھا۔ تم بیوی کے حقوق تو جانتی نہیں ہوگی، میں سمجھاتا ہوں تمہیں، سکندر نے اسے مزید سختی سے گلے لگاتے ہوئے کہا تھا۔ سکندر آپ مجھے چھوڑیں، مجھے درد ہوتا ہے، جس پر سکندر کا کہکا بلند ہوا تھا۔ ابھی تو میں نے ایسا کچھ کیا ہی نہیں، حالانکہ شوہر کو اتنا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ سکندر نے آنکھ دبائی تھی۔ شمع شرم سے منہ موڑ گئی تھی۔ چلو گھر چلیں۔ سکندر اسے آج مزید تنگ نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ اسے گھر لے آیا تھا۔ حیدر کل رات بھی سکندر کو شمع کے کمرے سے نکلتے دیکھ چکا تھا۔ آج وہ ان دونوں کو ساتھ آتے دیکھ کر بنا کسی سے بات کیے گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ سکندر آپ مجھے مت چھوڑیں، شمع کی آواز میں التجا تھی۔ شمع تم ریسٹ کرو، بعد میں یہ بات کریں گے۔ سکندر آپ مجھ سے بات کریں، میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ شمع رونے لگ گئی تھی۔ شمع کیا بات کروں میں تم سے، خود کہا تھا میں تمہیں طلاق دے دوں، وہی تو کر رہا ہوں اب۔
تمہیں اور خود کو آزاد کروا رہا ہوں اس رشتے سے. تمہیں ساری زندگی میری کسی بات پر یقین نہیں آئے گا تو اس لیے بہتر ہے کہ ابھی میں یہ سب ختم کر دوں. وہ سکون سے بول گیا تھا. سکندر، میں آپ کے بغیر مر جاؤں گی. شمع نے روتے ہوئے کہا تھا. سکندر کو اس کی حالت پر ترس آیا تھا. ایسا کیوں ہوگا؟ مجھے بہت محبت ہے آپ سے. شمع کہتے ہی اور زیادہ رونے لگی تھی. سکندر کا دل سرشار ہو گیا تھا. تو یہ بات اتنی دیر لگا کر کون کہتا ہے؟ سکندر نے آگے بڑھ کر اس کے ماتھے کو چوما تھا. تمہارے بنا سکندر رہ سکتا ہے کیا؟ بس یہی سننا تھا تم سے. سکندر نے اس کے بال سنوارے تھے. شمع کے دل کو سکون آ گیا تھا. شمع نے سکندر کے ہاتھوں کو پکڑ کر اپنے لبوں سے لگا لیا تھا. معاف کر دیا مجھے آپ نے؟ شمع نے معصومیت سے پوچھا تھا. نہیں، گھر جا کے نہ اپنے طریقے سے بتاؤں گا سب. وہ دونوں میں رخصتی کروا لینا، 2 دنوں میں رخصتی کروا لینی ہے بیوی. سکندر مسکرا کے بولا. شمع کو سکون آ گیا تھا. وہ سکون سے آنکھیں بند کر گئی. شمع کے گھر آتے ہی رخصتی بھی ہو گئی. بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے سکندر کی شادی میں شرکت کی. شمع اس دن سکندر کو اس دنیا کی سب سے خوبصورت عورت لگ رہی تھی. حیدر نے اپنے کیے پر سب سے معافی بھی مانگی، پر حیدر کے ساتھ شاہ عالم کی فیملی نے سب تعلقات ختم کر دیے تھے. رات کو شمع سکندر کے کمرے میں اس کا انتظار کر رہی تھی. سکندر کمرے میں داخل ہوا تو شمع کو اس روپ میں دیکھ کر ہی فدا ہو گیا تھا. سکندر نے دروازہ بند کیا. پاس بیٹھ کر اسے منہ دکھائی دی جو کہ ایک خوبصورت چین تھی. شمع، مجھے آج لگتا ہے کہ میں بہت خوش قسمت ہوں. تم میری چاہت تھی اور اب میرا سب سے قیمتی اثاثہ بن کر، میری بیوی بن کر میرے پاس ہو. شمع آج دل سے مسکرائی تھی. کچھ دیر شمع سے باتیں کی، پھر وہ چینج کرنے چلا گیا. شمع کو بھی اس نے چینج کرنے کا کہا. جب وہ واپس آئی تو سکندر بیٹھ کے ایک سائڈ پر لیٹا ہوا تھا. شمع، سو جاؤ تم بھی اور میں بھی سونے لگا ہوں. شمع حیران ہوئی تھی. اسے ایسی امید نہیں تھی، لیکن وہ آ کر بیڈ کی دوسری طرف لیٹ گئی. کچھ دیر بعد سکندر نے اس کے پاس ہو کر سرگوشی کی. جب تم دل سے مان جاؤ میرے قریب آنے کو تو بتا دینا. پہلے بھی میں زبردستی کر چکا ہوں، اب ایسا نہیں ہوگا. شمع تو یہ سن کر عجیب کشمکش میں پڑ گئی تھی. سکندر واپس اپنی جگہ پر ہو کر لیٹ گیا. اسے لگا تھا شمع خود آئے گی، لیکن ایسا کچھ ہوا نہیں. شمع سوچتے سوچتے سو گئی تھی کہ میں خود کچھ نہیں کہوں گی. سکندر کی بہت دیر سے آنکھ لگ گئی. اگلے دن ولیمہ بھی ہو گیا. شمع نے کوئی رد عمل نہیں دکھایا. وہ اندر ہی اندر بے قرار تھی. 2 ہفتے گزر چکے تھے، سب کچھ نارمل تھا، بس شمع بے چین تھی. شاہ عالم اس بار خود اسلام آباد گئے تو عفت بیگم کو بھی ساتھ لے گئے. پہلے تو وہ ہمیشہ شمع کی وجہ سے رک جاتی تھی. شمع اگلے 2 دن گھر میں بور ہوتی رہی. کالج جانا بھی وہ چھوڑ چکی تھی. سکندر دیر سے گھر آنے لگ گیا تھا. آج اسے سوچ لیا تھا کہ سکندر کو اپنا بنا ہی لے گی. سکندر آج بھی دیر سے گھر آیا تھا. شمع نے اسے کھانا دیا. کچھ دیر وہ باتیں کرتے رہے، پھر سکندر آ کر روم میں لیٹ گیا. شمع کچھ دیر سوچ کر واش روم چلی گئی. کچھ دیر بعد واش روم سے نکلی تھی. وہ کالے رنگ کی نائٹی پہنے ہوئی تھی. اسے آرام سے آ کر آہستہ سے سکندر کو آواز دی. سکندر نے جیسے ہی آنکھیں کھولی، وہ شمع کو دیکھ کر ٹرانس میں چلا گیا تھا. وہ حد سے زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی. اس کا خوبصورت وجود سکندر کو گستاخی پر اکسا رہا تھا. سکندر اٹھ گیا تھا. شمع کے پاس پہنچ کر اسے کمر سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تھا. ایسے کرو گی تو میں برداشت نہیں کر پاؤں گا. شمع، کیا یہ سب میری جان؟ اب سمجھتے کیوں نہیں ہے سکندر؟ جان تم سمجھو نا. شمع نے آگے ہو کے اس کے منہ میں، اس کے سینے میں اپنا منہ چھپا لیا تھا. وہ مجھے نہیں پتا. سکندر مسکرایا تھا. اچھا چلو میں سو جاتا ہوں پھر. سکندر بیڈ پر جا کر لیٹ گیا تھا. شمع کچھ دیر سوچتی رہی، پھر آ کر سکندر کے ساتھ لیٹ گئی تھی. سکندر کا ہاتھ پکڑا. آپ کو اجازت ہے. سکندر ایسے اظہار پر فدا ہو گیا تھا. اس نے شمع کے وجود کو اپنے گھیرے میں لے لیا. وہ دونوں دل سے خوش تھے. سکندر کی چاہت اسے مل گئی تھی. اگلے دن وہ 12 بجے کے قریب جاگا تھا. شمع اس کے پاس سو رہی تھی. وہ آہستہ سے اٹھا. کچھ دیر شمع کو دیکھ کر اس کا کمفرٹر درست کرتے واش روم چلا گیا. واپس آنے پر وہ سو رہی تھی. سکندر نے اس کے کان میں سرگوشی کی، ساتھ ہی کمفرٹر میں ہاتھ ڈال کر اس کے گردن پر ٹھنڈا ہاتھ لگایا تھا. میڈم، ہماری اتری نہیں کیا؟ شمع سکندر کے بولنے سے جاگی تھی. وہ کمفرٹر میں منہ چھپا گئی. اب آپ تنگ کریں گے مجھے؟ نہیں تو جانم، تم نے مجھے رات بہت تنگ کیا تھا. شمع نے منہ باہر نکال کے غصے سے دیکھا. پھر سکندر نے زوردار کہکا لگایا. آج سب کچھ مکمل ہو گیا تھا. سکندر آفس کے لیے تیار کرتے ہوئے سوچا تھا، چاہت تو ایسی ہو جو مکمل ہو جائے.